آج ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے آپ سے براہ راست احتجاجی کیمپ سے مخاطب ہیں۔ یہاں اسلام آباد میں گزشتہ صرف 10 دنوں کے دوران ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا گیا وہ بلوچ قوم پر گزشتہ 70 برسوں سے جاری جبر کی واضح عکاسی کرتی ہے۔ اگر کوئی صاحب ضمیر فرد ہمارے احتجاج میں شریک ہو کر اپنی آنکھوں سے ہماری حالت زار کا مشاہدہ کرے تو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ بلوچ قوم اس ریاست کے سائے تلے کس کرب و اذیت میں زندگی گزار رہی ہے۔ ہم ابتدا ہی سے واضح کر چکے ہیں کہ ہمارا احتجاج مکمل طور پر پرامن ہے اور ہم BYC کے رہنماؤں کی باحفاظت رہائی کے لیے آئینی اور پرامن جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس تحریک میں بلوچستان بھر کے جبری لاپتہ افراد کے اہل خانہ بھی شریک ہے۔ اس کے باوجود اسلام آباد کی انتظامیہ مظالم اور تشدد کے ذریعے اس پرامن احتجاج کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ معزز صحافی حضرات، 16 جولائی کو جب ہم نے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے احتجاج کا آغاز کیا تو نہ ہمیں کیمپ لگانے کی اجازت دی گئی اور نہ ہی پریس کانفرنس کرنے کی اجازت دی گئی۔ ہم نے 3 دن دھوپ اور بارش میں بغیر کسی چھت یا سائے کے گزارے۔ ہمارے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا گیا جو شاید دشمنوں کے ساتھ بھی نہ کیا جاتا۔ یہاں موجود کئی بزرگ مائیں اور معصوم بچے بے ہوش ہو گئے، مگر اسلام آباد انتظامیہ کے دل پر رحم نہ آیا۔ چوتھے دن پولیس نے پریس کلب کے تمام راستے بند کر دیے، لیکن ہم نے معاشرے کے باوجود اپنا احتجاج جاری رکھا۔ آج تحریک کا 11واں دن ہے اور ہمارا کیمپ بدستور پرامن طور پر قائم ہے۔ جس رہائش گاہ میں ہم مقیم تھے وہاں کے مالک مقام کو SHO کے دباؤ پر ہمیں رات کی تاریکی میں بے دخل کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اسی دوران پولیس نے چھاپہ مار کر ہمارے بلوچ طلباء کی شناختی کارڈ اور تصاویر حاصل کیے۔ اب اس کیمپ میں بھی ہمیں مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ہمارے سامنے 2 بسیں کڑی کر دی گئی ہیں جن کا مقصد شاید ہمیں جبراً ڈیپورٹ کرنا تھا، مگر کوئی قانونی جواز نہ ہونے کے سبب اب وہ ہماری احتجاجی آواز کو عوام سے چھپانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں پریس کلب کے سامنے احتجاج اور کیمپ کی مکمل اجازت دی جائے تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو اور راستے بھی بند نہ ہو۔ معزز انسانی حقوق کی تنظیموں، اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 21 کے مطابق ہر انسان کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے اور آرٹیکل 19 کے تحت اظہار رائے کی آزادی ہر فرد کا بنیادی حق ہے، لیکن پاکستان کے ریاستی ادارے بلوچستان میں ان عالمی اصولوں کے روزانہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ہمارا احتجاج ان خلاف ورزیوں کی زندہ تصویر ہے۔ ہمیں نہ احتجاج کی اجازت ہے، نہ بات کرنے یا سننے جانے کا حق۔ کیا اقوام متحدہ کی یہ حقوق بلوچ قوم کے لیے مؤثر نہیں؟ کیا یہ چارٹر صرف مخصوص اقوام کے لیے ہیں؟ ہم اقوام متحدہ سے سوال کرتے ہیں، کیا ان آرٹیکلز کا اطلاق مظلوموں پر نہیں ہوتا؟ ہم سینکڑوں کلومیٹرز کا سفر طے کر کے انصاف کی امید پر یہاں آئے ہیں، لیکن ہمیں نہ سنا جا رہا ہے نہ احتجاج کا حق دیا جا رہا ہے۔ کیا یہ قوانین بلوچوں پر لاگو ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ معزز صحافی حضرات، پاکستان کے عسکری ادارے جب بھی گمشدگیوں کو محض ایک ڈرامہ قرار دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 11 دنوں کے دوران ہی بلوچستان میں 14 سے زائد افراد جبری طور پر لاپتہ کیے گئے ہیں۔ ریاستی حمایت یافتہ ڈیتھ اسکواڈز کے ہاتھوں 6 بے گناہ شہری شہید ہوئے ہیں۔ نوکنڈی میں شاہدر مینگل FC کی گولیوں کا نشانہ بنا، جبکہ حمید بلوچ کو خفیہ ٹارچر سیل میں شہید کیا گیا۔ یہ صرف رپورٹ ہونے والے واقعات ہیں۔ میڈیا بلیک آؤٹ کی وجہ سے درجنوں واقعات سامنے نہیں آ پاتے۔ ہمارے پاس ان تمام مظالم کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ ہم صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور مذاکرات کے خواہ افراد کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے اور مسئلے کا حل نکالیں، لیکن ہمیں علم ہے کہ وہ نہیں آئیں گے کیونکہ وہ انصاف پر نہیں بلکہ جبر اور طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ اسلام آباد کے عوام ظلم کے خلاف خاموشی ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ 11 دنوں سے ہم یہاں ستم، ہراسانی اور جبر کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ کی اخلاقی اور انسانی ذمہ داری ہے کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہو۔ اگر آپ ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائیں تو آپ ہمارے اس تحریک کا لازمی حصہ بن سکتے ہیں۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں
اور سچ و انصاف کی اس جدوجہد میں شریک ہو. ہمارے 2 بنیادی مطالبات درج ذیل ہیں. نمبر 1، ڈاکٹر مارنگ بلوچ، شاہجی صبغت اللہ بلوچ، گلزادی بلوچ، بیبو بلوچ، بیبرگ بلوچ، عمران بلوچ، بشیر احمد زہری اور ماما غفار بلوچ کو فوری طور پر رہا کیا جائے. نمبر 2، بلوچستان میں جبری گمشدگیوں اور سیاسی کارکنان کی غیر قانونی گرفتاریوں کا سلسلہ فی الفور بند کیا جائے. ہم 2 ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں، جب تک ہمارے یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم تمام تر ریاستی جبر کے باوجود اپنا احتجاجی کیمپ ختم نہیں کریں گے. آخر میں ایک بار پھر تمام بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں، سیاسی جماعتوں، وکلاء، صحافیوں، طلبہ تنظیموں، سول سوسائٹی اور اسلام آباد کی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ انصاف کی اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دے اور اپنی آئینی، اخلاقی اور انسانی ذمہ داریاں نبھائے. شکریہ. یہ بتائیے گا کہ 10-11 دن ہو گئے، اس پورے عرصے میں کوئی آپ سے رابطہ کرنے یا آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے یا کوئی ایسا پیغام کہ جس سے آپ کی سنوائی ہو، کچھ ایسا ہوا ہے؟ نہیں، پچھلے 11 دنوں سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی ہمارے پاس نہیں آیا ہے، نہ ہمیں کسی نے سننے کی ہمت کی ہے. سننے کے بجائے وہ 11 دنوں سے ہمیں مختلف طریقوں سے ہراساں کر رہے ہیں، یا اپنے لوگوں کو بیچتے ہیں، یا ہمیں گرمی اور شدید بارش میں ٹینٹ لگانے کی اجازت نہیں دیتے، یا تو بسیں لا کر کڑی کر دیتے ہیں، یا تو اپنی باری نفری کو لے کر آتے ہیں تاکہ ہم ڈر جائیں، ہمیں ڈرایا جائے، ہم یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں. یہاں پر بیٹھنا آپ کی مجبوری ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پریس کلب اگر جگہ مل جائے تو وہاں بیٹھیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ راستے کے بندش جو ہے، ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے آپ کے احتجاج کے دیکھیے، ہم نے راستہ بند نہیں کیا ہے. ہم پہلے 3 دن اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہاں پہ خاردار تارے بچا کر ہمیں وہاں پہ جانے نہیں دیا گیا اور ہم مجبوراً یہاں پہ بیٹھ گئے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے. ہم نے راستے بند نہیں کیے ہیں، بلکہ اسلام آباد کے پولیس انتظامیہ نے خود راستے بند کیے. اگر وہ راستے کھول دیتے ہیں ہم جائیں گے وہاں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور وہاں پہ جا کے دھرنا دیں گے. ہمیں بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد کی عوام کو تکلیف دیں. اچھا، یہ بتائیں آپ کہ یقیناً آپ کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی بھی ہونا چاہیے، اظہار ہمدردی ہونا چاہیے. یہ صرف ریاست کے ایک شعبے کا مسئلہ نہیں ہے، لاپتہ افراد اور یہ جو گمشدگیاں ہوتی ہیں اور میتیں ملتی ہیں سڑکوں پر. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں نا بہت زیادہ ادارے ہیں انسانی حقوق کے. یورپی یونین سے لے کے اقوام متحدہ کے مختلف اداروں سے وہ بڑی بڑی بھاری فنڈنگ لیتے ہیں اسی نام پر کہ آپ کے سر پر دست شفقت رکھیں. اگر آپ پہ کوئی لاچارگی، آپ کی کوئی بے بسی ہو تو آپ کا ساتھ دیں. پہلا سوال یہ کہ پاکستان کی کسی انسانی حقوق کی تنظیم، کسی ادارے نے آپ سے رابطہ کیا؟ دوسرا سوال یہ کہ بین الاقوامی تنظیمیں بھی ہیں، کیونکہ آپ کی اس اپیل میں نا اقوام متحدہ کے چارٹر کا ذکر کیا گیا ہے. اقوام متحدہ یا کوئی باہر سے بھی کسی سطح پر آپ سے اظہار یکجہتی کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ شکریہ. جی، ہمارا کسی سے اقوام متحدہ کے جتنے بھی باہر کے ادارے ہیں ان سے رابطہ نہیں ہوا ہے، لیکن انہوں نے خود اسٹیٹمنٹس دیے ہیں اور ہم نے اپیل کی ہے تو انہوں نے ہمارے لیے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں، جاری کیے. اور یہاں پہ بھی جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اسٹیٹمنٹ کے حد تک انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں، لیکن جس طرح انہیں ساتھ دینا چاہیے اس طرح انہوں نے ساتھ نہیں دیا. ایک وزارت انسانی حقوق ہے، وہ بھی سویا ہوا ہے. جی، اس کا بھی کوئی نمائندہ، کوئی وزارت کا، کوئی سیل، کوئی افسر، کسی نے کوئی نہیں آیا آپ کے پاس؟ جی نہیں. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور BYC کی قیادت کی رہائی کا مطالبہ کیا. آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ کو احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں کی عدلیہ سے امید نہیں ہے کہ وہ انصاف کرے گی اور اس وجہ سے آپ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں؟ اور دوسرا بتائیے گا کہ ابھی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور دیگر جو BYC کی قیادت ہے ان کے کیس کے سٹیٹس کیا ہیں؟ کیا وہاں پر ان کے کیس میں کارروائی ہو رہی ہے؟ کیا آپ لوگوں کے پاس اطلاعات ہیں؟ دیکھیے، ہمارے یہاں آنے کا جو بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ ہمیں سنا نہیں گیا، عدلیہ نے نہ ہمیں سنا اور سننے کے باوجود بھی وہ ہمیں انصاف نہیں دلا سکی. اور ہم نے ابھی بھی عدلیہ اور قانون کا راستہ نہیں چھوڑا ہے. ہم وہاں پہ بھی ہماری جو لیگل ٹیم ہے، ہم قانونی اور آئینی سارے پروسیجرز فالو کر رہے ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے 4 مہینوں سے عدلیہ ہمیں انصاف نہیں دلا سکی ہے تو آگے بھی وہ ہمیں نہیں دے گی، کیونکہ پاکستان کی جو عدلیہ سسٹم ہے، نظام ہے، وہ پورا جو ہے نا پاکستان کے ریاستی اداروں کے اشاروں پر چلتی ہے. اور میڈیا بلیک آؤٹ ہے. ہم وہاں پہ بھی نکلتے تھے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے، لیکن وہاں پہ بلوچستان حکومت کی جانب سے ہم پہ لاٹھیاں برسائی جاتی تھی. ہمارے جو پروٹیسٹرز تھے انہیں گرفتار کیا جاتا تھا، ان پہ مختلف کیسز لگائے جاتے تھے، یہاں ہم پہ گولیاں چلائی جاتی تھی. تو ہم یہاں
यहाँ पे इस वजह से आए हैं कि यहाँ पे हमें सुना जाएगा, यहाँ पे मीडिया कवरेज मिलेगी, यहाँ पे मीडिया देखेगी, इंसानी हुकूक की तंजीमें मौजूद है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। मैडम ये बताइएगा कि आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, रियासत जो है उसका किरदार एक माँ की तरह होता है, उसको माँ का किरदार अदा करना चाहिए। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, आप अपने हुकूक के लिए एहतजाज जरूर कर रही हैं, जो BLA है, क्या आप BLA की मजम्मत करती हैं? जब पंजाबियों को मारा जाता है बलूचिस्तान के अंदर, आपने कभी उनके लिए एहतजाज नहीं किया, क्यों नहीं किया, आखिर इसकी क्या वजह है? और दूसरा, आप लोग ये कहते हैं कि हमारी पंजाबियों के साथ कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन आप लोग कहते हैं हमारी लड़ाई फौज के साथ है, पंजाबी फौज के साथ। जब पंजाबी फौज बलूचिस्तान में जाती है तो आप लोग फौरन BLA के जो लोग हैं वो पहाड़ों में भाग जाते हैं और गुमनाम हो जाते हैं, छुप जाते हैं। और जो मेरा सवाल पूरा ले लें, पंजाबी जो बेचारे नाई हैं, जो मोची हैं, जो मजदूरी करते हैं वहाँ पे, उनको कत्ल कर दिया जाता है। आप लोगों ने कभी उनके लिए एहतजाज किया? नहीं किया। हम खुद मजलूम हैं, हम खुद एहतजाज कर रहे हैं, हम खुद मजलूम हैं, हम पे खुद रियासत की तरफ से जुल्म हो रहा है, रियासती अदारों की जानिब से जुल्म हो रहा है। BLA के जो आप BLA से जाकर पूछें, आप उनसे जाकर उन लोगों को बोले BLA से जाके एहतजाज करें। हमारे साथ रियासत जुल्म कर रही है, हम रियासत के सामने आके एहतजाज कर रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जाए जो मजदूर है, जो भी है, वो हम मुजम्मत करते हैं, हमने मुजम्मत किया है, पहले भी किया है, हम आगे भी करेंगे मुजम्मत। लेकिन आप पंजाबियों के लिए एहतजाज करेंगे? जवाब मिल गया है ना, जवाब मिल गया है, उन्होंने कहा हम सबकी मजम्मत करते हैं। नहीं तो ये बता दें कि पंजाबियों के लिए आप एहतजाज कब करेंगी? आप करें, आप करें ना। मैडम ये बताइएगा, ये मीडिया के नहीं है, इट आउट है, इट आउट है। मैडम ये बताइएगा, आपने कहा मैडम ये बताइएगा, आपने कहा बलूचिस्तान आप पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं। मैडम आपने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर मीडिया ब्लैकआउट है, आपको तरफ से कवरेज नहीं मिल रही थी। इस दफा आपने इस्लामाबाद का रुख किया और आपकी ये तवक्को थी कि आपको भरपूर कवरेज भी दी जाएगी और आपकी आवाज़ भी सुनी जाएगी। कि इस्लामाबाद में आप आज इतने अरसे से बैठी हुई हैं, आपको मीडिया की तरफ से कवरेज पूरी मिल रही है? क्योंकि आज भी देख रहे हैं कि गिने चुने माइक हमें नजर आ रहे हैं। मीडिया की तरफ से जिस तरह का कवरेज मिलना चाहिए था उस तरह की कवरेज हमें नहीं मिली है। जो लोग हैं, जो साफ़ी हैं, वो आते हैं, वो कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह से हमें उम्मीद थी उस तरह से हमें नहीं मिल रही है, क्योंकि मीडिया भी रियासत और रियासती अदारों के इशारों पर चलती है। अच्छा, आपने बताया है कि आप लोगों को हरासा किया जा रहा है, वो कौन कर रहा है और किस तरीके से आप लोगों को हरासा किया जा रहा है? इस्लामाबाद पुलिस इंतजामिया की तरफ से हमें हरासा किया गया शुरू के दिनों में, और अभी उन्होंने देखा कि हम इस्लामाबाद पुलिस इंतजामिया के सामने खड़े हैं, हम जो वो हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हम उनसे जो है ना खड़े हैं उनके सामने, तो वो लोग भेज रहे हैं, मीडिया के शक्ल में लोग भेज रहे हैं, हमसे सवालात पूछते हैं। ये जो माएँ बैठी हुई हैं जो उर्दू भी बोलना नहीं जानती, उनसे आके सवालात पूछते हैं और उनके इन जवाबात को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में पेश किया जाता है या किसी और तरीके से हरासा किया जाता है ताकि हम टूट जाएं और यहाँ से उठकर चले जाएं। अच्छा, ये पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का हक होता है, लेकिन हमारी इंतजामिया से जब बात होती है वो कहते हैं NOC लेके ये लोग नहीं आते, इसलिए इनको उधर नहीं जाने देते। तो लीगल लोग भी हम आप लोगों के साथ देखते हैं, तो NOC में रुकावट क्या आ रही है? क्या आप लोगों ने अप्लाई वगैरह किया और क्या कहते हैं? हम अगर अप्लाई करते भी तो हमें नहीं देते, क्योंकि हमें पता है कि NOC देने वाले भी कौन है। अच्छा मैडम, आप क्वेश्चन ले लें। आप ये बताएं कि मैंने खुद ने ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, कायद है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लापता धरने में शिरकत का खुद कवरेज की डी चौक में। इमरान खान ने डी चौक में लापता अफराद के उसमें धरने में शिरकत की, मैं खुद उसकी कवरेज की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी रैली लेके आया था, जुलूस लेके आया था, जलसा लेके आया था, मैंने खुद कवरेज की थी। ये तमाम तीनों बड़े कायदीन अपने अपने दौरे हुकूमत में जो है ये पाबंदियाँ लगाते हैं। ये जो सियासी तजाद है, हक नहीं मिलता। जो बेबस होते हैं, जो लावार उनके होते हैं और जो अपने प्यारों की तलाश में निकलते हैं, वक्त आने पर ये जो है जब इनको इक़्तिदार मिलता है तो ये अपने मंशूर पर अमल दरामद नहीं करते। ऐसे आपसे वोट लेने के लिए आपके कैंपों में पहुंचते हैं, धरनों में पहुंचते हैं और वक्त आने पर आपकी पाबंदियाँ लगाते हैं। इसके बारे में आपका कोई है, क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि हर हुकूमत वो आए हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया है, बैठे हैं, लेकिन उनके पास भी हमारे मसलों का हल नहीं है, क्योंकि वो इक़्तिदार में जब आते हैं
تو وہ بھی ہمیں بھول جاتے ہیں، اور جب کسی اور کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ اقتدار میں ہوتی ہے تو وہ مسئلہ یہ کہ ان کے پاس ہمارے مسئلوں کا حل ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے، جن کے پاس ہے وہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اچھا میڈم کوشچن لے لیں، یہ کوشچن ہے کہ بلوچستان سے آپ آئی ہیں، تو یہ جو بلوچستان میں وڈیرا سسٹم ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ بتا دیں۔ ایک خاتون کی خاطر آپ آئی ہیں جس کو ریلیز کریں، یہ فوٹو سب نے اٹھائے ہوئے ہیں، تو یہ خاتون کا قتل ہوتا ہے جس کے وڈیرا سسٹم بھی جو ہے وہ سارا اس کا وہ آپ نے دیکھا ہے، تو اس حوالے سے اس خاتون کی فوٹو ادھر نظر نہیں آ رہی۔ پہلی بات وہ انسان نہیں تھی کیا؟ اچھا دوسری بات یہ کہ سوشل میڈیا پہ صحیح پروپیگنڈا ہو رہا ہے آپ کے دھرنے کو لے کر کہ آپ کا جو یہ احتجاج ہے، دھرنا ہے، ہر یوٹیوبر آ رہا ہے، وہ اپنے فین فالوئنگ ویور اپنے لے کے ادھر سے جا رہا ہے۔ آپ کا صحیح سے ہوم ورک نہیں ہے، جب آپ سے کوئی کوشچن مشکل کیا جاتا ہے تو آپ آگے سے لڑائی کرتے ہیں۔ آپ نے کچھ بندے رکھے ہوئے ہیں جو آگے بندے کو پکڑ لیتے ہیں، پہلی بات۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے پاس آپ کے سوالوں کا جواب نہیں، شکریہ۔ کوشچن پورا ہونے دیں، تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ماں اپنی کہانی سنا سکتی ہے، کیا ہوم ورک کر کے آئے گی؟ نہیں دیکھیں نا، مائیں سب کی مائیں پاکستان میں جڑ رہی ہیں، کوئی چیز کہ آپ کوشچن لیں، کوشچن میرے کا